فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلوات محمد علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات محمد خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ آپ سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے، آپ سے تمام طرح کی برائیوں کو دور رکھے اور آپ کو پاک رکھے اس طرح سے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں روزانہ کچھ نہ کچھ عرض کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور چونکہ یہ مجالس صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تعلق سے ہیں، اور جگہ جگہ بی بی ہی کی یاد میں مجلسیں ہو رہی ہیں اور بی بی ہی کا ذکر ہو رہا ہے، لہذا ضروری ہے کہ ہم تھوڑی دیر اس شہزادی کا تذکرہ کریں اور اس بی بی کا تذکرہ کریں، تاکہ چہروں سے نقابیں بھی الٹتی رہیں اور حق کی حقانیت بھی سمجھ میں آتی رہے۔ ذرا سی آواز اگر کم کرا دیجئے تو بہتر رہے گا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد آل محمد۔ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا۔ عزیزان گرامی، میں برابر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں روزانہ ہی کہ بی بی خدا کی قسم جن کا بڑا عظیم مرتبہ تھا، جن کی تعظیم کے لیے حضور سرور کائنات خود کھڑے ہو جاتے تھے، جن کی عظمت یہ ہے کہ یہی بی بی تعارف کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جب زیر قصا سوال کیا جاتا ہے، اللہ سے سوال ہوتا ہے، جبرائیل سوال کرتے ہیں کہ پاولے والے زیر قصا کون ہے، چادر کے نیچے کون ہے، تو فاطمہ زہرا ہی کے ذریعے سے رشتوں کی پہچان ہوتی ہے۔ لیکن آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں، دیکھیے جو بڑے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، مگر تاریخ نے نہ صدیقہ طاہرہ کے ساتھ انصاف کیا، نہ علی مرتضیٰ کے ساتھ انصاف کیا، اور نہ ہی ان کی اولاد پاک کے ساتھ انصاف کیا۔ بی بی کی عظمت کو کم کیا، اور صرف بی بی ہی نہیں بلکہ اگر آپ تھوڑا سا اس کے پہلے چلے جائیے تو بی بی کی مادر گرامی جناب ختیجۃ الکبریٰ، آپ غور فرمائیے گا، جناب ختیجۃ الکبریٰ ام المومنین، جنہوں نے سب سے پہلے حضور سرور کائنات پر جو ایمان لائیں، جنہوں نے اپنی ساری دولت، سارا پیسہ حضور سرور کائنات کے قدموں میں ڈال دیا، جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ اسے آپ مسلمانوں پر خرچ کیجئے، جو بی بی جب تک کہ زندہ رہیں، جب تک کہ دنیا میں موجود رہیں، رسول اللہ نے دوسری شادی نہیں کی،
رسول اللہ نے دوسرا عقد نہیں کیا۔ بی بی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضور سرور کائنات نے عقد کیے۔ رسول کی جتنی بھی شادیاں ہوں، جتنے بھی رسول نے عقد فرمائے ہوں، وہ سارے عقد، وہ سارے نکاح، وہ ساری شادیاں الگ ہیں، لیکن جب تک جناب خدیجہ زندہ رہی ہیں اس وقت تک اپنے زمانے میں اکیلی رہی ہیں۔ یہ بی بی اکیلی ہیں، ان کے ساتھ میں ان کا کوئی دوسرا نہیں ہے، ان کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اب یہ تو رسول کی مصلحت تھی، رسول جانے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ رسول جنہوں نے جناب خدیجہ کی وفات کے بعد کئی عقد کیے، کئی شادیاں کیں۔ کہتے ہیں کہ وقت وفات رسول 9 بیویاں زندہ تھیں، 2 بیویوں کا انتقال ہو چکا تھا، 11 عقد فرمائے تھے رسول اللہ نے۔ تو جناب خدیجہ کی وفات کے بعد رسول اللہ نے 10 عقد اور فرمائے، مگر جب تک جناب خدیجہ زندہ رہیں، اکیلی رہیں، ان کا کوئی دوسرا نہیں رہا۔ یہ رسول کی مصلحت تھی، رسول جانے، اللہ کا رسول ہے، اس میں اللہ کی مصلحت بھی ہوگی، اس میں رسول کی مرضی بھی ہوگی۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ رسول اللہ نے جب تک جناب خدیجہ زندہ رہیں دوسری شادی کیوں نہیں کی، ہمیں نہیں معلوم، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ قرآن مجید میں رسول اللہ کی کنہی 2 بیویوں کے لیے لکھا ہے کہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ غور فرمائیے گا، تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ اگر کہیں حیات خدیجہ میں رسول دوسری شادی کر لیتے تو دنیا چیخ چیخ کے کہتی کہ یہ خدیجہ اور ان کی ساتھ والی کے لیے قرآن میں آیت آئی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ محسنہ اسلام، جنہوں نے اسلام سے پہلے بانی اسلام کے اوپر احسان کیا ہے، ام المومنین ملکۃ العرب، سب سے پہلے رسول اللہ پر ایمان لانے والی بی بی جناب خدیجہ، ان کے ساتھ تاریخ نے انصاف نہیں کیا، اس لیے کہ جناب خدیجہ کے مقابلے پر اور بیویوں کو لا کے کچھ کھڑا کر دیا اور یہ کہا کہ رسول اللہ سے کہ اللہ نے آپ کو اور بھی تو اچھی اچھی بیویاں دی ہیں، اور بھی تو کمسن بیویاں دی ہیں، وہ تو بڑھیا تھیں، وہ تو ایسی تھیں، وہ تو ویسی تھیں۔ جناب خدیجہ کے خلاف کچھ رسول کی بیویاں، ہم تو یہ نہیں کہتے کہ وہ رسول کی چہیتی بیویاں تھیں، بلکہ یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ امت کی چہیتی بیویاں تھیں۔ ان کی چہیتی بیویاں، انہوں نے رسول سے کہا، رسول کو طعنہ دیتی تھیں کہ صاحب وہ تو بڑھیا ہیں۔ رسول اللہ جب کہیں سے کچھ آتا تھا حصہ لگاتے تھے تو اس میں جناب خدیجہ کا بھی حصہ لگاتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول کو یہ بات بہت ناگوار گزر گئی اور رسول نے جھڑک دیا، چہیتی بی بی کو ڈانٹ دیا اور اس ایسی نکتے کی بات کہہ دی، خدا کی قسم ایسی نکتے کی بات کہہ دی رسول اللہ نے کہ دھوئے دھلائے نہ دھلے۔ ایسی بات خدا کی قسم کہ وہ بڑھیا تھیں اور ایسی تھیں اور ویسی تھیں، اللہ نے آپ کو اور اچھی خوبصورت اور کمسن بیویاں دی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول نے فرمایا کہ تجھے کیا معلوم خدیجہ کون ہے؟ خدیجہ کے ذریعے اللہ نے مجھے اولاد دی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ آپ دیکھیے گا سرے سے ڈاکٹر پرانی تاریخ پوچھتا ہے، ہسٹری پوچھتا ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے، پرانی وہاں سے تاریخ پوچھتا ہے کہ آپ کے والد، آپ کے دادا،
آپ کے بزرگوں میں، تو عالم اسلام کا بھی یہی حال ہے کہ یہاں پر اہل بیت ہی نہیں، علی اور فاطمہ نہیں، حسن و حسین نہیں، اس کے پہلے سے عالم اسلام ان سے عداوت رکھ رہا ہے۔ جناب خدیجہ کے ساتھ تو یہ ہوا، جناب ابو طالب کو کافر کہا، لیکن اس کے بعد جب اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹی عطا کی، اور ایسی بیٹی جو عالمین کی عورتوں کی سردار، ایسی بیٹی جو معصومہ بیٹی، ایسی بیٹی جس کا تاریخ عالم و آدم میں کوئی نظیر و کوئی مثال ہی نہیں، وہ اللہ نے بیٹی عطا کی، تو اب کیا کیا جائے؟ ایک طرف کہیں اولاد ہو نہیں رہی ہے، دوسری طرف ان کو بیٹی عطا کی ہے، ان کو بیٹی عطا کی ہے، ایک بیٹی ہے، لہذا عداوت فاطمہ زہرا کا عالم یہ ہوا کہ فاطمہ کے مقابلے میں بیٹیاں پیش کر دیں، فاطمہ کے مقابلے میں بیٹیاں پیش کر دیں، جس طریقے سے علی کے مقابلے میں خلافت کو لے آئے، فاطمہ کے سامنے بیٹی لے آئے۔ فاطمہ کے مقابلے پر لے آئے کہ رسول اللہ کی ایک نہیں 4 بیٹیاں تھیں، ہوں گی بھائی 4 بیٹیاں، ہمیں کیا معلوم کہ 4 بیٹیاں تھیں کہ 10 بیٹیاں تھیں، ہمیں کیا معلوم کتنی تھیں، ہم تو 1400 برس بعد کے مسلمان ہیں، مگر رسول عادل ہیں، عدل سے کام کرتے ہیں، انصاف سے کام کرتے ہیں، رسول عادل ہیں۔ 4 بیٹیاں ہیں، ایک جناب فاطمہ زہرا، اور عالم اسلام 3 بیٹیوں کے اور نام لکھتا ہے کہ 3 بیٹیاں اور تھیں، ایک کا نام زینب، دوسرے کا نام ام کلثوم، اور تیسرے کا نام رقیہ۔ یہ 3 بیٹیاں کہتے ہیں کہ اور تھیں۔ ہم تو ایک ہی بیٹی مانتے ہیں، لیکن ہمارے علاوہ عالم اسلام رسول اللہ کی 4 بیٹیاں مانتا ہے۔ وہ ہمارے علماء نے ثابت کیا ہے، کتابیں لکھی ہیں، اس بات کو ثابت کیا کہ رسول اللہ کی ایک بیٹی تھی، 4 بیٹیاں نہیں تھیں۔ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں نہیں تھیں، رسول اللہ کی ایک بیٹی تھی۔ بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، بحثیں ہیں، وہ بڑی بڑی کتابوں کی بحثیں منبر پر نہیں پڑھی جاتی ہیں، جس کا دل چاہے کتب خانوں میں دیکھ لے، کتابیں موجود ہیں، علماء کی لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں، اور لکھا ہے بناتے رسول کی بیٹیاں، اس کے عنوان سے کتابیں ہیں، علماء کی بحثیں ہیں کہ رسول اللہ کی ایک بیٹی تھی، رسول اللہ کی 4 بیٹیاں نہیں تھیں، 3 بیٹیاں اور نہیں تھیں۔ مگر عزیزان گرامی، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، نہ ایک معاملہ اللہ میاں کا سمجھ میں آتا ہے، اور نہ ایک معاملہ اس کے رسول کا سمجھ میں آتا ہے۔ ہم بھی خاطی ہیں، گناہگار ہیں، مگر اسے ہم کیا کریں کہ عقل دینے والا تو اللہ ہی ہے، جوہر عقل تو اللہ نے دیا ہے نا۔ اللہ کا نہ ایک، دیکھیے سارے ممبر عرض کر رہا ہوں، نہ ایک معاملہ ہمیں اللہ کا سمجھ میں آتا ہے، نہ ایک معاملہ اللہ کے رسول کا سمجھ میں آتا ہے۔ پہلے سنیے اللہ کا ایک معاملہ ہماری سمجھ میں کیا نہیں آتا، اس لیے کہ رسول اللہ کے یہ دونوں چچا ہیں، ابو لہب بھی چچا ہے، ابو طالب بھی چچا ہیں، دونوں چچا ہیں، ابو لہب بھی ہے، ابو طالب بھی ہے۔ ابو لہب کافر ہے، اللہ نے ابو لہب کے واسطے قرآن میں پورا سورہ بھیج دیا، مگر ابو طالب کے کفر کے لیے ایک آیت نہیں آئی، سنیے گا، ایک آیت نہیں آئی۔ اور اللہ کے رسول کا ایک معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، مدح فاطمہ میں تو سینکڑوں حدیثیں ہیں، اور بیٹی کی مدح میں کوئی ایک حدیث نہیں ہے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ وہ جو 4 بیٹیاں مانتے ہیں، وہ بھی اپنی کتابوں میں فاطمہ زہرا ہی کی عظمت کو بیان کرتے ہیں،
بی بی ہی کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، بی بی ہی کے فضائل لکھتے ہیں، بی بی ہی کے واقعات لکھتے ہیں، بی بی ہی کے معجزات لکھتے ہیں، مان رہے ہیں 4 کو، لکھ رہے ہیں 1 کے بارے میں۔ اور پھر داماد 4 بیٹیاں ہیں، چاروں کی شادیاں کی ہیں، تو 4 داماد ہوں گے۔ یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ ساری فضیلتیں ایک ہی داماد کے لیے ہیں، بقیہ 3 کا کیا ہو گیا؟ شاید جواب رسول ہے تمیز سے بات کرنا، میں 3 کا ذمہ دار نہیں ہوں، 1 کا ذمہ دار ہوں۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ تو خدا کی قسم یہ کنفیوژن پیدا کیا جاتا ہے اور ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی اور بھی تو بیٹیاں تھیں، ہوں گی ضرور بیٹیاں، مگر ایسی ہوں گی کہ جو گمنامی میں رہی ہوں گی، گمنامی ہی کے گڈھے میں گڑ کے ختم ہو گئی ہوں گی۔ لیکن ہم تو رسول اللہ کی ایک بیٹی مانتے ہیں، وہ بیٹی جو بطن جناب خدیجۃ الکبریٰ سے، ایسی بیٹی جن کی تعظیم کے لیے رسول کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ زمانہ تو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، آدمی کے پاس وقت کی تنگی ہے، وقت کی کمی ہے، بحثیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، وہ کتابوں کی لکھی ہوئی بحثیں ممبر پر بیان نہیں ہو سکتی۔ آدمی کے پاس وقت نہیں ہے جو کتب خانوں میں جائے اور جا کر کے ورق گردانی کرے، کتابوں میں ورق پلٹے اور اس کے بعد وہ بحثوں کو پڑھے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم پورے اس بات پر قائم ہیں۔ مگر میرے والد و مرحوم خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب، وہ اس موقع پر ایک کیلکولیشن پیش کرتے تھے، ایک کیلکولیشن پیش کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ کتابوں کے پڑھنے کا کسی کے پاس آج وقت تو نہیں ہے، مگر ایک کیلکولیشن ہے، جو کیلکولیشن 2-2-4 والا کیلکولیشن ہے اور جو ہر انسان کی سمجھ میں آ جائے گا، ایک بچہ بھی اس کو کیلکولیٹ کر لے گا۔ تو کیلکولیشن وہ یہ فرماتے تھے کہ بھائی دیکھیے 4 بیٹیاں ہیں کہ 1 بیٹی ہے، ہم کو اس سے بحث نہیں ہے، ایک میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 2 اور 2 نہ 3 ہوتے ہیں نہ 5 ہوتے ہیں، 2 اور 2 4 ہوں گے، 3 نہیں ہوں گے، 5 نہیں ہوں گے، وہی میتھمیٹیکل کیلکولیشن تھا۔ تو وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ اور جو باتیں کیلکولیشن میں ہیں وہ پہلے ذہن میں رکھیے گا کہ تمام امت مسلمہ ان باتوں کو مانتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم مانتے ہیں ہمارے علاوہ بقیہ مسلمان نہیں مانتے، یا بقیہ مسلمان مانتے ہیں اور ہم نہیں مانتے۔ وہ کیلکولیشن وہ ہے کہ جس کو ہم بھی مانتے ہیں، ہمارے علاوہ بقیہ محمد رسول اللہ کہنے والے مانتے ہیں، سارے مسلمان مانتے ہیں۔ تو فرماتے تھے کہ بھائی رسول اللہ کی شادی جو ہوئی ہے، پہلا عقد جو ہوا ہے، وہ رسول اللہ کا 25 برس کے سن میں ہوا۔ یہ تمام مسلمان مانتے ہیں کہ رسول کی شادی 25 برس کے سن میں ہوئی، اور تمام عالم اسلام مانتا ہے کہ 40 برس کے سن میں رسول اللہ نے اعلان رسالت کیا۔ 25 سال کے سن میں شادی ہوئی، 40 سال کے سن میں اعلان رسالت کیا۔ تو جب شادی ہوئی تو 5 سال تک کے رسول اللہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اب آئیے کیلکولیٹ کیجئے، 25 سال کے سن میں شادی ہے، 40 سال کے سن میں اعلان رسالت ہے، اس درمیان جو وقفہ ہے وہ 15 برس کا ہے۔ ایک بچے سے پوچھ لیجئے کہ 40 میں سے 25 مائنس کر دو کتنے بچیں گے؟ 15۔
وہ فرماتے تھے کہ 5 برس تک کے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ سب مسلمان مانتے ہیں کہ 5 سال تک رسول کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تو 15 میں سے 5 سال مائنس کیجئے، گھٹا دیجئے، 10 سال بچے۔ 1 سال آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام آپ نے قاسم رکھا، جس کی وجہ سے آپ کا لقب ابو القاسم ہوا۔ 1 سال اس کا نکال دیجئے، مائنس کر دیجئے، تو 10 میں سے 1 سال نکل گئے، 9 سال بچے۔ تمام عالم اسلام یہ مانتا ہے کہ رسول اللہ نے اعلان رسالت کے 5 سال پہلے اپنی تینوں بیٹیاں کافروں کو بیاہ دیں۔ تینوں بیٹیاں کافروں کو بیاہ دیں۔ تو اب 9 میں سے 5 سال نکالیے، 4 سال بچتے ہیں۔ تو یہ فرماتے تھے کہ یہ کوئی معجزہ ہمیں بتا دے کہ یہ کیسے معجزہ ہو گیا کہ 4 سال میں 3 بیٹیاں پیدا بھی ہوئیں، پلی بھی، جوان بھی ہوئیں، شادیاں ہو گئیں۔ ایک صلوات بھیجتے محمد آل محمد۔ دیکھیے عداوت اہل بیت جوہر عقل چھین لیتا ہے۔ اہل بیت کی عداوت ذہن کو ختم کر دیتی ہے۔ لکھنے والوں نے لکھ تو دیا مگر وہ یہ بھول ہی گئے کہ کبھی کیلکولیشن بھی ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ صدیقہ طاہرہ جناب معصومہ کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ ایک طرف فاطمہ زہرا سے عداوت یہ ہے کہ فاطمہ کے مقابلے کے اوپر بیٹیاں لائی گئیں، بی بی کے مقابلے پر بیٹیوں کو پیش کیا گیا۔ یہ تو ایک طرف عالم اسلام کا عالم تھا، اور دوسری طرف ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں عالم اسلام چکر کھا رہا ہے، عالم اسلام پریشان ہے، نہ سچ کو سچ کہہ پا رہا ہے، نہ غلط کو غلط کہہ پا رہا ہے، نہ صحیح کو صحیح کہہ پا رہا ہے، نہ جھوٹ کو جھوٹ کہہ پا رہا ہے۔ اب معاملہ بالکل ایسے ہی ہے کہ نہ اگلتے بن پڑ رہا ہے نہ نگلتے بن پڑ رہا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کریں۔ اس لیے کہ خلافت سے محبت وہ گلے میں آ کے اٹک گئی ہے، اب نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں۔ 1400 برس سے آج تک سانپ پیٹ رہے ہیں، لکیر پیٹی جا رہی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ اور وہ مسئلہ ہے فدق کا مسئلہ۔ آج ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے، ہم نشانہ بنتے ہیں کہ آپ لوگ کہاں تک فدق پڑھیے گا، فدق کہاں تک بیان کیا جائے گا۔ ارے یہ تو 1400 برس پرانی بات ہو گئی، کہاں تک فدق بیان کیا جائے گا۔ وہ بھی اب دنیا میں نہیں ہیں جن کا حق تھا، وہ بھی دنیا میں نہیں ہیں جن کے لیے آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے حق بی بی کا نہیں دیا۔ اب کوئی نہیں ہے تو کاہے کے لیے پڑھا جا رہا ہے، ہم نے بھی کہا بے شک ہم نہ پڑھتے اگر اللہ شیطان کے اوپر قرآن میں لعنت نہ کرتا۔ وہ تو بہت پرانی بات ہو گئی،
وہ تو دنیا کی ہمارے بات بھی نہیں ہے، وہ تو جنت کی بات ہے۔ شیطان نے حضرت آدم کو جنت میں سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ نے جنت میں حکم دیا تھا سجدہ کرنا، اس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ بہت پرانی بات ہو گئی، یہاں کی بات بھی نہیں ہے، وہاں کی بات ہے، مگر آج تک شیطان پر لعنت پڑ رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو شیطان کو سجدہ، اللہ آدم کو سجدہ نہ کرے شیطان ہے، تو یہ ہمیں قرآن نے بتا دیا کہ وہ قابل لعنت ہوتا ہے۔ اس میں زمانے کی بات نہیں ہے کہ آج کے زمانے کا ہے کہ ہزاروں برس پہلے کے زمانے کا ہے۔ اب یہ بحث نہ کیجیے گا کہ یہ آج کا زمانہ ہے یا 1400 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ جس نے حق فاطمہ زہرا دبایا، ہم کل بھی برا کہہ رہے تھے، آج بھی لعنت کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ بات یہ نہیں ہے عزیزان گرامی، عالم اسلام چاہتا ہے کہ فرق کے مسئلے کو ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا جائے۔ ہم اس لیے فرق نہیں پڑھتے، اس لیے فرق کا تذکرہ نہیں کرتے کہ بی بی کو اس کی حاجت تھی، بی بی کو اس کی ضرورت تھی۔ فرق سے صداقت فاطمہ زہرا ثابت ہوتی ہے، معصومہ کونین کی صداقت ثابت ہوتی ہے کہ بی بی نے جو دعویٰ کیا تھا وہ سچا دعویٰ تھا یا بی بی کا دعویٰ معاذ اللہ کوئی غلط دعویٰ تھا۔ مجھے تفصیل سے نہیں عرض کرنا ہے، الحمدللہ یہ مجلس حسین کا فیض ہے اور مجلس کا طفیل ہے کہ ہمارے یہاں بچے سب جانتے ہیں، لیکن صرف ایک اشارہ آپ کا ذہن اس طرف لے کے جانا ہے کہ دیکھیے دو طرح کے مال تھے جو رسول کے زمانے میں۔ ایک تو آپ نے سنا ہوگا مال غنیمت جو مسلمانوں پر تقسیم ہوتا تھا، اور ایک کہلاتا تھا مال فے۔ دونوں میں فرق ہے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں مال فے اور مال غنیمت۔ ان دونوں میں فرق یہ تھا، ڈفرنس یہ تھا کہ جہاں مسلمان ان کے گھوڑے دوڑتے تھے، مسلمان میدان میں آتے تھے، اب دیکھیں اس میں یہ شرط نہیں تھی کہ لڑ رہے ہیں کہ فرار کر رہے ہیں، یہ شرط نہیں تھی، مگر آ تو گئے گھر سے چل کے میدان میں، آئے تو میدان میں، تو اس کے بعد جو مال ملتا تھا رسول کو حاصل ہوتا تھا وہ مال غنیمت کہلاتا تھا۔ بدر میں، احد میں، خندق میں یا خیبر کے قلعے سے جو مال ملا یہ سب مال غنیمت ہے۔ اس میں مسلمان گھر سے اپنے چل کے آئے، میدان میں آئے، گھوڑوں پر سوار ہو کے آئے، میدان میں گھوڑے دوڑائے، ان کا شیئر لگتا تھا۔ اور مال فے وہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، ان کی کوئی زحمت نہیں ہوئی، یہ اپنے گھر سے نکلے ہی نہیں، ان کو کوئی اپنے جسم پر اسلحہ سجانے کی ضرورت نہیں پیش آئی، اور رسول اللہ کو مال گفٹ کے طور کے اوپر دیا گیا۔ تو عزیزان گرامی کہیں کے اوپر اگر آپ کا کوئی کنٹریبیوشن ہے تو ٹھیک ہے، حصہ آپ کا ملے گا، لیکن کہیں پر آپ کا کنٹریبیوشن نہیں ہے تو پھر آپ حصے کے حقدار بھی نہیں ہیں۔ مال غنیمت میں تو حقدار ہیں کہ آپ میدان میں آئے ہیں، مال فے میں حقدار نہیں ہیں۔ فدق کا علاقہ جو تھا وہ مال غنیمت میں نہیں تھا، مال فے میں تھا۔ سنیے گا، مال فے میں تھا، مال غنیمت میں نہیں تھا۔ وہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو دے دیا، اپنی بیٹی کو دے دیا، اور جب رسول دنیا سے سدھارے تو فاطمہ زہرا کے عامل کو، فاطمہ زہرا کے مقرر کیے ہوئے مینیجر کو خلیفہ وقت نے ہٹا دیا، نکال دیا، اور اپنا مینیجر اپوائنٹ کر دیا، اپنا عامل مقرر کر دیا۔
جب انہوں نے اپنا عامل مقرر کیا اور بی بی کے مقرر کیے ہوئے عامل کو ہٹا دیا تو فاطمہ زہرا دربار خلافت میں اپنے حق کے واسطے آئیں کہ میرے بابا مجھے دے کے گئے ہیں، مجھے اپنا حق چاہیے ہے۔ زبردستی کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ تھوڑی کیا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ دیکھیے قانون میں دفعے ہیں، آپ کا مکان ہے، آپ کے مکان پر اگر میں آ کے زبردستی قبضہ کر لوں میرے اوپر دفعیں لگیں گی، میرے اوپر دھارائیں لگیں گی، میں مجرم قرار پاؤں گا کہ میں نے آپ کے مکان پر آ کے زبردستی قبضہ کر لیا۔ یہ ہمارے ملک کے اندر بھی ہے اور آج کے جیتی جاگتی دنیا میں تمام ملکوں کے اندر ہے کہ کوئی اگر کسی کے مال پر قبضہ کر لے زبردستی تو وہ مجرم قرار پاتا ہے، وہ مجرم ہے۔ عزیزان گرامی، اب ہمیں کہنے دیجئے کہ جس نے باغ فدق پر قبضہ کیا کم سے کم آج کے جیتے جاگتے زمانے میں اسے مجرم نہ کہیے گا تو کیا کہیے گا؟ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ بہرحال جلدی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بی بی کو جب یہ معلوم ہوا تو شہزادی تشریف لے گئیں۔ انہوں نے اپنا وکیل اپنے شوہر کا مقرر نہیں کیا، مولا علی سے یہ نہیں فرمایا کہ ابو الحسن آپ چلے جائیے، آپ جا کے میری طرف سے بات کیجئے، آپ جا کے میری طرف سے مقدمہ پیش کیجئے۔ آج ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ عدالت میں اگر کوئی مقدمہ ہوتا ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، وکیل کو وکالت نامے پر دستخط کر کے دے دیتے ہیں، وکالت نامے کے اوپر دستخط کر کے دیا اور جو عدالت میں جا کے وکیل نے بحث کی وہ آپ کی بحث مانی جاتی ہے، آپ کی بحث مانی جاتی ہے۔ فاطمہ زہرا اگر چاہتی تو اپنے شوہر علی کو بھیج سکتی تھیں، مگر فاطمہ نے علی کو نہیں بھیجا، فاطمہ خود میدان میں آئیں، خود خلافت کے دربار میں آئیں، اس لیے کہ علی کا جانا اور ہے، محمد کی بیٹی کا آنا اور ہے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک یہی تو معاملہ ہے کہ عالم اسلام نے اہل بیت سے فاطمہ زہرا سے جو چھین کے لیا ہے اگر مانگ لیتے تو یہاں بھی عزت رہ جاتی، وہاں بھی بچ جاتے۔
محمد آل محمد۔ ہم اسی لیے تو فدق کا معاملہ پڑھتے ہیں کہ فدق سے چہروں سے نقابیں اترتی ہیں، اسی لیے دشمن کو بوکھلاہٹ ہے۔ دشمن کو بوکھلاہٹ کیوں ہے؟ فدق سے دشمن کو بوکھلاہٹ ہے، غدیر سے دشمن کو بوکھلاہٹ ہے، کربلا سے دشمن کو بوکھلاہٹ ہے کہ فدق بھی چہرے سے نقاب اتارتا ہے، غدیر بھی نقاب کھینچتا ہے، کربلا بھی چہرے کو بے نقاب کرتی ہے۔ چہرے بے نقاب ہوتے ہیں اور اصلی صورت سامنے آتی ہے، اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ بہرحال بی بی نے دعویٰ فرمایا، چلی بی بی ان کے ساتھ ان کے شوہر علی مرتضیٰ، ان کے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، اور ایک گھر کی پرانی کنیز ام ایمن، ان کو بی بی لے کے چلیں، دربار خلافت میں پہنچیں، اور دربار خلافت میں پہنچنے کے بعد بی بی نے دربار میں خطبہ دیا۔ بی بی نے دربار میں خطبہ دیا، وہ خطبہ تاریخ میں موجود ہے، جس کا دل چاہے اٹھا کے دیکھ لے، جس کا دل چاہے تاریخ میں موجود ہے اٹھا کے دیکھ لے، پڑھ لیجئے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے خطبہ بی بی کا، جس میں بی بی نے فرمایا، اور یہ شرف کائنات عالم و آدم میں صرف رسول کی بیٹی کو حاصل تھا، دنیا میں کوئی بھی ہو، انتہا یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کے شوہر بھی یہ نہیں فرما سکتے، فاطمہ کے معصوم بیٹے بھی یہ نہیں فرما سکتے۔ جو بی بی نے فرمایا خطبہ فدق میں ہے، بی بی فرماتی ہیں کہ اشہد ان ابی محمد رسول اللہ۔ پھر تو سنیے، اشہد ان ابی محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کائنات عالم و آدم میں جو بھی کہے گا وہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ اکیلی فاطمہ وہ ہیں جو کہہ رہی ہیں میرے بابا محمد رسول اللہ۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ صبح قیامت تک، آخری آنے والے مسلمان تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے باپ محمد رسول اللہ۔ یہ شرف صرف اور صرف بی بی فاطمہ زہرا کو حاصل ہے۔ اشہد ان، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد رسول اللہ یہ مجھے باغ دے کے گئے۔ اور اس کے بعد جو خطبے میں ہے کہ بی بی نے اپنا تعارف بھی کروایا۔ بہت طویل خطبہ ہے، وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے پورا عرض کر سکوں، ایک آدھ چیز ہے صرف، کہ جس میں بی بی نے اپنا تعارف کروایا کہ پہچانوں کہ میں کون ہوں، پہچانوں میں کون ہوں۔ نام فاطمہ محتاج تعارف نہیں تھا، مکے والے، مدینے والے سب فاطمہ زہرا کو جانتے تھے، کافر بھی فاطمہ زہرا کے نام سے واقف تھے کہ رسول کی بیٹی ہیں، محمد کی صاحبزادی ہیں۔ مسلمان بھی بی بی کے نام سے واقف تھے کہ رسول کی بیٹی ہیں جناب فاطمہ زہرا۔ اور بی بی نے اپنا تعارف کروایا، اور تعارف کی وجہ کیا ہوگی کہ جب بی بی دربار میں تشریف لائی ہیں تو سر سے پیر تک چادر میں تھیں، سر سے پیر تک چادر میں تھیں، چہرے پر بی بی کے نقاب پڑی ہوئی تھی، سر سے پیر تک چادر میں تھیں،
ان کے ساتھ علی مرتضیٰ تھے جو ان کے شوہر تھے، ان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے تھے، امام حسن امام حسین علیہ السلام، ان کے فرزندگان تھے دونوں، اور وہ جو کنیز تھیں وہ تو تھیں، لیکن بیٹا، دونوں بیٹے ہیں، شوہر ہے، سر سے پیر تک بی بی چادر میں ہیں، اور بی بی اپنا تعارف کروا رہی ہیں۔ خطبے میں ہے کہ بی بی فرماتی ہیں اعلموا انی فاطمہ، اعلموا، سنو میں فاطمہ ہوں، ابھی محمدن، میرے باپ محمد ہیں، تاکہ دنیا دیکھ لے، پہچان لے کہ جو دربار میں آیا ہے یہ محمد کی بیٹی فاطمہ آئی ہیں۔ اب عزیزان گرامی، سیاست فاطمہ زہرا کو سمجھیے آپ کہ سیاست فاطمی کیا ہے۔ مورخ بڑا ہوشیار ہے، کل کو وہ لکھ دیتا کہ محمد کی بیٹی تو گھر میں بیٹھی ہوں گی، علی کسی بی بی کو لے آئے ہوں گے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ وہ کہاں دربار میں آتی، وہ کہاں اپنے حق کے لیے آتی، اپنے کو پہچانوا رہی ہیں۔ اعلموا انی فاطمہ، پہچانو، سنو، میں فاطمہ ہوں، اپنا تعارف کروا رہی ہیں، انٹروڈکشن دے رہی ہیں اپنا، میں فاطمہ ہوں، میرے باپ محمد ہیں۔ بی بی نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد بی بی نے اپنے حق کے لیے فرمایا کہ میرے بابا مجھے دے کے گئے تھے۔ بی بی کو بی بی کا حق نہیں دیا گیا، ان کو ان کا حق نہیں ملا۔ بی بی سے گواہ مانگے گئے، بی بی نے گواہوں کی منزل پر اپنے شوہر کو پیش کیا، اپنے دونوں بیٹوں کو پیش کیا، اپنی کنیز کو پیش کیا، لیکن دربار خلافت نے نہ شوہر کی گواہی مانی، نہ دونوں بیٹوں کی گواہی مانی، نہ گھر کی کنیز و خادمہ کی گواہی مانی۔ ان کا ہے کہ یہ گواہی تو نامکمل ہے، نصاب شہادت پوری نہیں اترتی ہے، اس کو بھی مکمل ہونا چاہیے ہے۔ ام ایمن کی گواہی تھی، مگر 3 گواہیاں تو ریجیکٹ کر دی، خارج کر دیں۔ مولا علی کی گواہی، امام حسن کی گواہی، امام حسین کی گواہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، علی کی گواہی کو خارج کیا جا رہا ہے، حسن و حسین کی گواہی کو خارج کیا جا رہا ہے۔ آج جو سرکار مسلمان بنے بیٹھے ہیں، یہ علی کی گواہی پر تو بنے بیٹھے ہیں۔ دعوت عشیرہ میں کس نے گواہی دی تھی جب محمد کہہ رہے تھے کہ کون ہے جو گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، کون ہے جو گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ علی نے کھڑے ہو کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اما جس کی گواہی پر مسلمان ہو اسی کی گواہی سے انکار ہے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ انہی کی گواہی سے انکار ہے، اور کہا یہ نصاب شہادت پر پوری نہیں اترتی ہیں، ایک عورت ہے، 3 عورتیں اور ہوں، یا ایک مرد ایک عورت ہو تب مکمل ہوگی۔ یہ گواہی رد کر دی گئی، اور جب بی بی نے دوسرا دعویٰ اپنا پیش کیا کہ میرے بابا کی میراث میں میرا حصہ مجھے دے دو، تو انہوں نے خلاف قرآن بات کی کہ بی بی میں نے تو آپ کے بابا کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، بلکہ جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ نہ گروہ انبیاء وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ چلیے یہ تو آپ نے مان لیا کہ آپ صدقہ کھا رہے ہیں، آپ صدقہ کھا رہے ہیں، صدقہ اولاد رسول پر حرام ہے۔ امت تو صدقہ کھا سکتی ہے، اہل بیت نہیں کھا سکتے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ اور جس کے جواب میں
بیوی نے قرآن کی آیتیں پیش کی اور قرآن سے ثابت کیا کہ نبی وارث ہوتا بھی ہے اور نبی وارث بناتا بھی ہے۔ جناب سلیمان جناب داؤد کے وارث ہیں، بیوی نے قرآن کی آیت پیش کی۔ جناب زکریا کی دعا ہے جناب یحییٰ کے واسطے کہ ایک بیٹا دے جو میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ بیوی نے قرآن کی آیتیں پیش کر کے بتا دیا کہ تخت خلافت پر بیٹھنے کا تمہیں اختیار نہیں ہے، کہ جو قرآن کو اوپر عمل نہ کرتا ہو، جو قرآن کے بارے میں نہ جانتا ہو، اسے حق نہیں ہے کہ وہ تخت خلافت پر بیٹھ سکے۔ تو عزیزان گرامی، بہرحال بیوی کو ان کا حق نہیں۔ آپ کی خدمت میں نے یہ بات جلدی عرض کی، لیکن مجھے ایک بات اور آپ کو اس ذیل میں سنانا تھی۔ وقت بھی تمام ہو رہا ہے، جلدی سے وہ بات سنا دوں۔ دیکھیے، ایک چیز سے میں نے روشنی لی، فدق کا معاملہ اور فدق کا مقدمہ۔ جیسے وکیل کوئی فائل تیار کرتا ہے عدالت میں کورٹ روم میں لے جانے کے واسطے، ویسے ہی معصومہ عالم نے اس فائل کو مکمل تیار کیا ہے۔ وہ فائل پوری مکمل تیار رکھی ہوئی ہے، اور یہ فائل کسی اور کی تیار کی ہوئی نہیں ہے، رسول کی بیٹی ہی کی تیار کی ہوئی ہے، رسول کی بیٹی کی تیار کی ہوئی ہے۔ مجھے ایک واقعے سے ایک روشنی ملی، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ بات مختصر کروں۔ میرے والد اکثر ایک واقعہ پیش کرتے تھے مجلس میں، ایک تاریخی ہسٹوریکل واقعہ ہے، اور جن کا سنا ہوا ہوگا وہ گواہی دیں گے۔ وہ فرماتے تھے، ایک ہسٹوریکل اور تاریخی واقعہ کبھی کبھی پیش کرتے تھے کہ یونان میں ایک مقدمہ چلا، عدالت بیٹھی، ایک بہت بڑا حکیم تھا، ایک بہت بڑا فلسفی تھا، اس کا نام سقراط تھا، سوکریٹس۔ اس کو یونانیوں نے زہر کا پیالہ پلا دیا تھا۔ حکیم تھا، بہت بڑا تھنکر تھا، بہت بڑا فلسفی تھا، ہزاروں سال پہلے اس کو یونانیوں نے زہر دے دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ تو یونانیوں کے دامن پر اس کے قتل کا دھبا تھا۔ ہزاروں برس کے بعد یونانیوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمارے دامن پر تو یہ دھبا ہے کہ ہم نے ایک حکیم کو، ایک فلسفی کو زہر دیا ہے، قتل کیا ہے، لہذا ہم یہ اپنا دھبا دھو دیں۔ اب ہزاروں برس کے بعد دھبا کیسے دھلے؟ نہ قاتل موجود، نہ مقتول موجود، نہ اس کے رشتہ دار موجود، نہ اس زمانے کے لوگ موجود۔ ایک عدالت بیٹھی، باقاعدہ ایک عدالت بیٹھی، جج مقرر ہوا، اس کے سامنے مقدمہ پیش کیا گیا، بحثیں ہوئیں، اور بحث کے بعد جج نے اپنا فیصلہ سنایا کہ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ سقراط کے قاتل کو سزائے موت دے دی جائے۔ ایک اور صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ دیکھیں شیطان ایسی حرکتیں کرتا ہے، یہ شیطانی حرکتیں ہیں، یا ایسی شیطانی حرکتیں ہوتی ہیں، کبھی کسی میں حلول کر کے آ جاتا ہے، کبھی کسی میں حلول کر کے آ جاتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مقدمہ پیش ہوا، بحث ہوئی،
جج بیٹھا ہے، عدالت بیٹھی ہے، بحث ہو رہی ہے، جج صاحب نے اپنا فیصلہ سنایا اور ان کا فیصلہ یہ تھا کہ ہم سقراط کے قاتل کو سزائے موت دیتے ہیں۔ ہزاروں برس پہلے جو مر چکا اس کو سزائے موت دی جا رہی ہے۔ تو دنیا نے کہا یہ کیا مذاق کر رہے ہیں آپ، کیا کھیل کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مذاق نہیں کر رہے ہیں، ہم کھیل نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک بہت سیریس سنجیدہ اور اہم مسئلے کو لے کر کے اٹھے ہیں، اس لیے کہ ہمارے دامن پر ایک حکیم، ایک فلسفی کے قتل کا دھبا تھا۔ ہم نے ہزاروں برس بعد صحیح کم سے کم قاتل کو پھانسی دے کے دھبا دھو دیا، قاتل کو پھانسی دے کے دھبا دھو دیا، اور ہم نے بتا دیا کہ ہم وہ سے یونانی نہیں ہیں کہ جو حکیم کو قتل کریں، بلکہ وہ سے یونانی ہیں کہ جو قاتل کو سزائے موت دیتے ہیں۔ یہ واقعہ ہوا ہے، تاریخ میں ہے، ابھی اسی صدی کا واقعہ ہے، 20ویں صدی کا۔ اسی سے عزیزان گرامی ایک روشنی ملی کہ ہزاروں برس پہلے جو معاملہ ہو جائے اس کا مقدمہ بھی چل سکتا ہے، اس کا مقدمہ بھی چل سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، سقراط کے مقدمے کی فائل تو تیار تھی نہیں، فدق کے مقدمے کی فائل تیار رکھی ہے، فدق کے مقدمے کی فائل تیار رکھی ہے، آپ پریشان نہ ہوئیے گا، انشاءاللہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ جب فدق کے معاملے میں عدالت بیٹھے گی، فدق کے معاملے میں عدالت بیٹھے گی اور غاصبین فدق کو ویسے ہی پھانسی دی جائے گی جیسے سقراط کے قاتل کو دی گئی تھی۔ صلوات بھیجتے محمد آل محمد پر، ایک اور صلوات بھیجتے محمد آل محمد۔ وہاں تو سقراط کے قوم والے تھے، وہاں تو یونان والے تھے، وہاں تو ان کے ملک والوں نے ایسا کیا، یہاں تو فاطمہ کے شیعہ بھی موجود ہیں، فاطمہ کا بیٹا بھی موجود ہے، حجاب غیب میں ہے، پردے میں ہے، غاصبین فدق جنہوں نے فدق کو غصب کیا، فاطمہ زہرا کو ان کا حق نہیں دیا۔ انشاءاللہ عدالت بیٹھے گی اور اس کے بعد سزا دی جائے گی، تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ ہم وہ سے مسلمان نہیں ہیں جو رسول کی بیٹی سے حق چھینے، وہ سے مسلمان ہیں کہ جو غاصبین پر لعنت کرتے ہیں۔ صلوات بھیجتے محمد آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جو کچھ ہے عرض کر کے بات کو تمام کروں گا۔ آج بس اتنا ہی کہ بی بی سیدہ عالمیان جن کا حق نہیں ملا، بی بی مظلومہ ہیں، بی بی کو ضرورت نہیں ہے، جنت کی ملکہ ہیں، ان کے اختیار میں جنت اور حریر جنت ہے، ان کے اختیار میں جنت ہے، انہی کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیوں سے جنت کا سودا ہوتا ہے، انہی کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں فرشتے لے جاتے ہیں اور اس کے بعد جنت کا سودا ہو جاتا ہے۔ فاطمہ کو کوئی حاجت ضرورت نہیں ہے، مگر فاطمہ زہرا نے دربار خلافت میں مقدمہ پیش کر کے ظالم کے چہرے سے نقاب کو نوچا ہے کہ تقدس کی نقابیں ڈالے ہوئے جو تخت خلافت پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تقدس مآب نہ کہنا، وہ لعنت کے مستحق ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ بی بی
اور خدا کی قسم ہم انہی اہل بیت کا غم مناتے ہیں، اور یہ دن اور یہ ایام شہزادی کے لیے ہیں، بی بی کے لیے ہیں۔ جیسا ابھی ابتدا میں ہمارے بھائی نے یہ بات کہی تھی کہ بھائی بی بی کی جو تاریخیں ہیں، ہم یہ تاریخ منائیں کہ وہ تاریخ منائیں، اس تاریخ پر غم منائیں کہ اس تاریخ پر غم منائیں۔ ہم کو دو تاریخیں ہمارے پاس آئی ہیں، 13 جمادی الاول اور 30 جمادی الثانی، دوسری تیسری کی شب۔ ہمارے پاس دو تاریخیں ہیں، چاہیے یہ ہے کہ ہم دونوں تاریخوں میں غم منائیں، دونوں تاریخوں میں ہم غم منائیں، اس لیے کہ ہمارے پاس دو تاریخیں آئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تاریخ صحیح ہو سکتا ہے کہ یہ تاریخ صحیح ہو، اور پھر غم منانے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے، نماز کی طریقے سے غم منانا واجب نہیں ہے، جس کا دل چاہے منائے، جس کا دل چاہے نہ منائے۔ جیسے محرم جس کا دل چاہے منائے، جس کا دل چاہے نہ منائے، ویسے ہی بی بی کی ادا ہے، جس کا دل چاہے جس تاریخ کو منا لے، مگر جب دو تاریخیں ہیں تو ضروری ہے کہ ہم دونوں کا احترام کریں، ہم دونوں تاریخوں کا احترام کریں۔ اور پھر یہ عجیب فکر ہے، یہ عجیب تھنکنگ ہے، اور یہ فکر و تھنکنگ صرف اہل بیت ہی کے واسطے آتی ہے اور کہیں نہیں آتی ہے۔ اگر آپ اس فکر کو ہر جگہ اپلائی کیجئے تو ہم مان لیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہر معاملے میں آپ غور کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، جو کچھ بھی یاد آتا ہے وہ اہل بیت کے سلسلے میں یاد آتا ہے۔ ساری تبلیغ، ساری اصلاح، سارا درد قومی جو یاد آتا ہے وہ محرم میں 2 مہینے میں یاد آتا ہے، 2 مہینے میں یاد آتا ہے۔ دیکھیے بہت زیادہ زمانہ ابھی نہیں گزرا ہے، یہ چل رہا ہے مہینہ جمادی الاول، اور 8ویں ربیع الاول کو ایام اضحیٰ تمام ہوئے ہیں۔ ربیع الاول میں 8ویں کو ایام اضحیٰ تمام ہوئے، 8 ربیع الاول آخری دن ہے، اور یہ مہینہ چل رہا ہے جمادی الاول کا، جس میں بی بی کی غم کی تاریخیں آئی ہیں پہلی 75 دن کی روایت کے حساب سے۔ لیکن اس بیچ جو عرصہ گزرا 8 ربیع الاول سے لے کے 13 جمادی الثانی کے بیچ، میرا ہاتھ جوڑ کے ان لوگوں سے ایک سوال ہے جن کو 2 مہینے 8 دن میں اصلاح قوم نظر آتی ہے، وہ اس بیچ عرصے میں کہاں چلے گئے جب قوم بالکل فری، مجلس ماتم سے بالکل اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ چلیے محرم میں رات رات بھر شب داریاں ہیں، دن دن بھر مجلسیں ہیں، دن دن بھر مجلسیں ہیں، رات رات بھر شب داریاں ہیں، ارے وقت نہیں ملتا۔ لیکن اس عرصے میں اس بیچ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں کسی نے نہ بلا لیا اصلاح کے نام پر؟ کیوں کسی نے نہ بلا لیا تبلیغ کے نام پر؟ کیوں کسی نے نہ بلا لیا ایجوکیشن کے نام پر؟ کیوں کسی نے نہ بلا لیا کہ قوم کی حالت سدھرے؟ کیوں کسی نے آواز نہیں دی؟ ساری آوازیں اسی وقت آتی ہیں جب اہل بیت کی ادا کا زمانہ آتا ہے۔ یہ ادا کا زمانہ ہے، بی بی کی ادا کا زمانہ ہے، آوازیں اٹھنے لگیں گی کہ صاحب یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، محرم میں 2 مہینے 8 دن، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے ہے، مگر معاملہ یہ ہے اگر آپ کو یاد آئے تو کبھی رمضان میں بھی یاد آنا چاہیے، رمضان میں بھی یاد آنا چاہیے ہے، جب افطاری کے بڑے بڑے طباق سامنے رکھے ہوئے ہوں اس وقت بھی تبلیغ ہونا چاہیے ہے۔ مجلس کے حصے کی ایک شیرمال کو دیکھ کے آپ تبلیغ کرنے لگتے ہیں، مسجد کی بڑی بڑی افطاریوں کو دیکھ کے تبلیغ یاد نہیں آتی۔
وقت کچھ یاد نہیں آتا، اس وقت جیب سے پیسے نہیں خرچ ہوتے، لگتا ہے افطاری اللہ میاں بھجوا دیتے ہیں، اللہ کا مہینہ اللہ افطاری بھجوا دیتا ہے۔ اور یہاں مجلس میں جو خرچ ہوا، شب بیداری میں خرچ ہوا، نیاز و تبرک میں خرچ ہوا، سبیل میں خرچ ہوا، تو یہی پیسہ قوم کی ترقی کے لیے جانا چاہیے، ایجوکیشن کے لیے جانا چاہیے، اصلاح قوم کے لیے جانا چاہیے، قوم کی غریبی کو دور کرنے کے واسطے جانا چاہیے ہے، بے شک جانا چاہیے ہے، مگر حسین کا حق ختم کر کے تھوڑی جانا چاہیے ہے۔ ختم کر کے نہیں جانا چاہیے، اگر وہ ختم کر کے ہم نے کیا تو پھر ہم کو فدق نہیں پڑھنا چاہیے۔ پھر ہم کس منہ سے فدق پڑھیں گے، کس منہ سے ان کو برا کہیں گے جنہوں نے فاطمہ زہرا کا حق چھینا تھا۔ تو عزیزان گرامی، بے شک بی بی کی عزا ہے، حسین کا غم ہے، جب یہ تاریخیں آئیں ان تاریخوں کا احترام کرنا چاہیے، ان تاریخوں کا احترام کرنا چاہیے۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نو کمنٹ، اہل بیت کا معاملہ وہ ہے کہ نو کمنٹ، نو کمنٹ کا معاملہ ہے، اس لیے کہ جب آپ کی سانس رکے گی اور ملک الموت آگے کام کرے گا تو کوئی کام نہ آئے گا سوائے اہل بیت کے۔ بس عزیزان گرامی، آخری ایک نکتے کی بات سن لیجئے، بات تمام کروں کہ معاملہ کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ اکثر آپ کا ذہن سوچ سکتا ہوگا کہ کیا معاملہ ہے کہ محرم ہی میں کیوں یاد آتا ہے، کیوں بی بی کی اداہی کے زمانے میں یاد آتا ہے، کیوں محفلوں ہی میں تمام چیزیں یاد آتی ہیں، اور بقیہ سال کے جو سادے زمانے ہیں، سادے مہینے، سادے دن، جس کے اندر کوئی ولادت یا شہادت کی کوئی تاریخ نہیں آتی، اس میں یاد نہیں آتا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ معاملہ یہ ہے کہ ہر شے چاہتی ہے کہ ہمیں پبلک مل جائے، عوام مل جائے۔ کشش ذکر اہل بیت میں ہے، میگنٹ ذکر اہل بیت میں ہے، میگنٹ ہٹا لیجئے گا سارا معاملہ صاف ہو جائے گا۔ مجمع نام حسین پر آتا ہے، مجمع نام علی پر آتا ہے، مجمع نام فاطمہ زہرا پر آتا ہے، مجمع نام امام حسن پر آتا ہے، مجمع نام ائمہ پر آتا ہے۔ لوگ پروگرام تو رکھ لیں گے مگر مجمع کہاں سے لائیں گے؟ مجمع کہاں سے لائیں گے؟ مجلسیں ہو رہی ہیں، درگاہ میں مجلسیں ہیں، 4 دن سے تو میں ہی پڑھ رہا ہوں، اس کے پہلے ہو رہی تھی مجلسیں، ہوتی رہیں گی اس جگہ۔ آپ کے بیٹھنے کے لیے یہاں کیا انتظام ہوا ہے؟ فرش ہے، اس پر صرف ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے، ایک ہارڈ ہے، زمین ہے، اس پر چٹائی بچھی ہوئی ہے، اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ روزانہ آتے ہیں، آپ آ رہے ہیں 9 دن سے مسلسل، اور ابھی آپ آتے رہیے گا۔ کسی نے کوئی شکایت نہیں کی کہ صاحب یہاں پر آپ کو کچھ بیٹھنے کے لیے گدے ڈلوا دینا چاہیے تھے، کچھ آرام دہ چیز کا انتظام کرنا چاہیے تھا، کچھ دیواروں سے لگا کے تکیے وکیے لگوا دینا چاہیے تھے تاکہ آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھیں۔
ایسا کسی نے کچھ نہیں کہا، ایسا کسی نے کچھ نہیں کیا، اس لیے کہ یہاں معاملہ دوسرا ہے۔ جہاں بڑی بڑی کرسیاں پڑی ہوتی ہیں، موٹے موٹے قالین بچھے ہوتے ہیں، بہترین کھانے کا انتظام ہوتا ہے، عوام نہیں جاتی، پبلک نہیں جاتی، اس لیے کہ کشش جو ہے وہ نام حسین میں ہے۔ اٹریکشن ہے۔ گھر پر ہاتھ جوڑ کے آدمی آتا ہے، کارڈ لے کے، آپ کے دعوت نامہ لے کر کے، ہاتھ جوڑ کے کارڈ لے کے آیا، دعوت نامہ دیا کہ تشریف لائیے گا، بہترین بیٹھنے کا انتظام ہے، بہترین موٹے موٹے قالین پڑے ہوئے ہیں چلنے کے واسطے، بہترین کھانے کا انتظام ہے، دروازے پر ریسیو کرنے کے لیے 4 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، یہاں سے وہاں تک سارے لوازمات اور سارے انتظامات ہیں، مگر کوئی نہیں جاتا، سناٹا پڑا رہتا ہے۔ لوگوں کو یہ رہتا ہے ہم جلسے کرتے ہیں، پبلک نہیں آتی، اما مجلس کرو، ہرے گا جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ بس عزیزان گرامی، یہ اہل بیت کا غم ہے، معصومہ کا ماتم ہے، صدیقہ کا ماتم ہے، اس کا ماتم جو یہ مرثیہ پڑھتی ہوئی دنیا سے سدھاری۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الیام سرنا لیالیہ۔ بابا آپ کے بعد میرے اوپر وہ مصائب پڑے جو اگر دنوں پہ پڑھتے تو مثل راتوں کے تاریک ہو جاتے۔ فاطمہ زہرا اپنے بابا کے بعد امت کی ستائی ہوئی، جن کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں نے چین سے زندہ نہ رہنے دیا۔ فاطمہ زہرا جن کے دروازے پر لا کے آگ جلائی گئی، آگ روشن کی گئی۔ لیکن ایک آپ کو واقعہ معلوم ہے، جو فاتح بدر و احد تھا، صاحب ذوالفقار تھا، اس کے گلے میں جب رسوان ستم بندھی تو فاطمہ زہرا نے فرمایا تھا کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ بیوی نے بالوں کو پریشان نہیں کیا تھا، فرمایا تھا ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ مسجد النبی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہوئیں اور لوگوں نے جلدی سے علی کو چھوڑ دیا۔ ہاں یہ آثار قیامت نمودار ہو رہے تھے۔ فاطمہ زہرا نے فرمایا تھا میں اپنے سر کے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ ہائے بی بی، اپنے سر کے بالوں کو پریشان نہ کیجئے، کربلا میں آپ ہی کی بیٹیاں ننگے سر ہوں گی۔ علی کے گلے میں ریسمان ستم بندھی، فاطمہ زہرا کے دروازے پر آگ جلائی گئی۔ خدا لعنت کرے ان کے اوپر جو فاطمہ کے دروازے پر آگ لے کے آئے۔ عزیزوں، یہ دروازہ فاطمہ ہی کا دروازہ نہیں ہے، یہ دروازہ وہ ہے جس پر رسول سلام کرتے تھے، جس پر ملائکہ آتے تھے، جس پر فرشتے آتے تھے، جس دروازے پر ستارہ اترا اسی دروازے پر آگ روشن کی گئی، اور جلتا ہوا دروازہ بی بی کے پہلو پر گرایا گیا۔ فاطمہ کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرا، پسلیاں شکستہ ہوئیں، بطن مبارک میں جناب محسن کی شہادت ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنے مصائب ہیں بی بی پر، کتنی مصیبتیں ہیں بی بی پر، کہ جس کا شوہر صاحب ذوالفقار ہو، جس کا شوہر فاتح خندق و خیبر ہو، جو علی جیسا بہادر ہو، اس کے گھر پر آگ لگائی جا رہی ہے، اس کی بیوی کے پہلو پر دروازہ گرایا جا رہا ہے،
اور تاریخ میں ہے کہ جب بی بی دنیا سے سدھاریں، بی بی دنیا سے تشریف لے گئیں تو مولا علی سے وصیتیں کر کے تشریف لے گئی تھیں، اے ابو الحسن آپ ہی مجھے غسل دیجئے گا، آپ ہی مجھے کفن پہنائیے گا، آپ ہی مجھے دفن کیجئے گا۔ کچھ نام لیے تھے، ان کے لیے وصیت کی تھی کہ دیکھیے فلاں فلاں میرے جنازے پر نہ آنے پائیں۔ بی بی نے منع کر دیا کہ فلاں فلاں میرے جنازے پر نہ آنے پائیں، میں ان سے ناراض جا رہی ہوں۔ وصیت کے مطابق مولا علی نے بی بی کو غسل دیا، کفن پہنایا۔ جب مولا علی جناب معصومہ کو غسل دے رہے تھے تو علی کے گریے کی آواز آ رہی تھی، پانی گرنے کی آواز تھی، اسی کے ساتھ ساتھ علی کے رونے کی آواز تھی، علی کے گرنے کی گریے کی آواز تھی۔ دو آوازیں ایک ساتھ کانوں سے ٹکرا رہی تھیں، پانی بھی گر رہا تھا، علی کے گریے کی آواز بھی آ رہی تھی کہ اچانک بلند آواز میں علی کے گریہ کیا، بآواز بلند علی کے گریے کی آواز سنائی دی۔ اور جب علی غسل دے کے باہر آئے تو لوگوں نے علی سے سوال کیا، یا علی آپ غسل دیتے دیتے اچانک بلند آواز میں کیوں رونے لگے، اچانک تیز آواز سے آپ نے کیوں گریہ کیا؟ کہ ایک مرتبہ علی نے کہا، ارے یہ تم نے مجھ سے کیوں پوچھ لیا؟ فاطمہ زہرا نے مجھ سے چھپایا، فاطمہ نے مجھ سے نہ بتایا۔ جب میں فاطمہ کو غسل دے رہا تھا تو میں نے دیکھا فاطمہ کا پہلو شکستہ تھا، فاطمہ کا پہلو شکستہ تھا، فاطمہ نے مجھ سے نہ بتایا۔ ہائے فاطمہ کی مظلومی، ہائے فاطمہ کی بے کسی، فاطمہ اس طرح دنیا سے رخصت ہوئی، پہلو شکستہ تھا۔ واہ محمدہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ سرنا لیالیہ۔ حضرات سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں آپ، میں نام لے رہا ہوں، ان کی روحوں کو آپ ایصال کر دیں۔ ام فروا بنت توقیر حسین صاحب، صفدری بیگم بنت سید محمد وکیل اعظمی صاحب، فخر النساء بیگم بنت محسن رضا صاحب، سید محمد وکیل ابن سید علی نقی صاحب، سید محمد محسن ابن سید محمد احسن صاحب، سید توقیر حسین ابن محمد شبیر حسین صاحب اور سید جاوید رضا ابن علی اطہر صاحب، ان کی روحوں کو ایصال کریں۔ السلام علیکم ائمۃ الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد